بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازق خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ. قلم کتاب سلسلے میں ہم اپنی تیسری کتاب ماؤس گریٹ فیمن، جو کہ گریٹ لی فارورڈ یعنی عظیم جست پر مشتمل ہے، اس میں ہم اپنے حالات و واقعات کا جو اس دور میں بیتے گئے، یعنی 1958 سے لے کر 1962 میں کمیونسٹ چائنا میں چیئرمین ماؤ نے جو اقدامات اٹھائے، ہم ان حالات و واقعات کا جائزہ لے رہے تھے. ماؤ کا دراصل استدلال اور دلیل یہ تھی کہ اگر ملکی وسائل یعنی کہ جو قدرتی ذرائع ہیں اور ملکی آبادی ہے، اگر اس تمام کو موبلائز کر دیا جائے اور مرد و زن کی تخصیص کیے بغیر یا امیر غریب کی میں فرق روا رکھے بغیر اگر سبھی کو کام پر لگا دیا جائے، تو اس سے ایک تو یہ جو سماجی تفریق ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ملک میں تمام آبادی جب کام کرے گی تو اس سے پھر ملک معاشی ترقی کے منازل طے کرے گا، اور وہ سرمایدارانہ جو معیشتیں ہیں، جو انڈسٹریلائزڈ پاورز تھیں اس وقت کی برطانیہ امریکہ، وہ ان کے برابر چین کو لا کھڑا کریں گے. تو یہ ان کا بنیادی اس کا مقصد تھا. اب اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے کمیونزم کا جو بنیادی تصور ہے کمیون، وہ اپنایا. کمیون ایک اصطلاح ہے جو کمیونزم میں استعمال کی جاتی ہے، جس کے تحت آپ تمام آبادی کو مخصوص چھوٹی چھوٹی کونسلز میں، علاقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں تمام وسائل، ان کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں، ان کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ان کے وسائل ہوتے ہیں اس مقامی آبادی میں، جس کے بعد جتنے بھی وسائل ہیں وہ ان کو تمام کو اجتماعی طور پر آپ تقسیم کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو انہیں اپنی حقوق و ذمہ داریاں برابر تقسیم کر کے آپ انہیں بتاتے ہیں کہ وہ اس میں کس چیز کی پیداوار کریں اور اس کی کیسے تقسیم کی جائے. تو اس کمیون کے نظریے کے تحت جو سرکار تھی ماؤ، کمیونسٹ جو اس وقت کی حکومت تھی، اس نے تمام جو زمینیں تھی، زرعی زمین تھی یا جو بھی زمین تھی دستیاب تھی، وہ سرکار نے اپنے ذمہ لے لی، وہ اپنے اختیار میں لے لی. اپنے اختیار میں لینے کے بعد سرکار نے جو لوگوں کا بنیادی جو حق تھا، چاہے ان کا وقت ہو، ان کی مہارت ہو، وہ بھی سرکار نے لے لی کہ یہ زمینیں بھی سرکار کے پاس اب ہوں گی، اور جو لوگوں کی جو استطاعت ہوگی، جو استعداد ہوگی، ان کا ہنر ہوگا، ان کا وقت ہوگا، وہ بھی سرکار کے پاس ہوگا. دراصل یہی بنیادی تصور ہے کمیونزم کا، کہ کمیونزم میں جو انسان کی بنیادی آزادی ہے، جو اس کا اختیار ہے، وہ اس میں ختم کر دیا جاتا ہے اگر بنیادی اس میں دیکھا جائے، جب اسے نافذ کرنے کی بات ہو. کتابوں میں اگرچہ کارل مارکس نے کچھ اور بیان کیا، لیکن جب اس کے پریکٹیکل کی جب بات آتی ہے تو اس کا پھر نافذ کرنے کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ اس میں جو جتنی بھی نجی زمینیں تھیں وہ سرکار کے پاس آ گئی. انسان جو اس میں افراد تھے اس مخصوص علاقے میں، ان کے کام کرنے کا اختیار، ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ سرکار نے بھی اپنے اختیار میں لے لی کہ کیسے انہیں کس کام پر کیسے لگایا جائے گا، ان کے معاوضے کیا ہوں گے، اور اس کے بدلے میں سرکار انہیں کیا مہیا کرے گی. تو یہی دراصل کمیونزم کی اس نظام کی یا اس تصور کی جو ایک ناکامی کی بنیاد تھی، وہ یہی تھی کہ آپ نے انسانی فطرت کے خلاف وہ اقدامات اٹھا لیے کہ جو انسان جو انسان کی افتاد طبع اور اس کی آزادی کے تصور کے خلاف تھے. اب جب یہ کچھ ہوا تو پھر اس میں جو لوگوں کا جو رد عمل تھا، اب وہ بھی وہ پھر اس کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہوئے. دراصل ماؤ نے جب یہ نظریہ نافذ کیا تو اس کے پیچھے ایک ہی خیال تھا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ محب وطن ہیں، یعنی کہ وہ اپنی سرزمین سے اور اب اس چیز سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اس پیداوار کو بڑھا کر چین کو ایک عالمی طاقت یا معاشی طاقت میں بدل سکیں گے. ماؤ چونکہ ایک انقلابی شخص تھا نا، تو اس کا بھی یہ خیال تھا کہ ہر شخص کمیونزم کے جو نظریے سے متاثر ہوگا، اور وہ اپنی جو ذاتی وقت کی قربانی ہے، جان کی ہے، مال کی ہے، وہ سب کچھ لگا کر وہ اس ملک کی ترقی، استحکام اور اسے جو ہے معاشی طاقت بنانے میں اس کا ساتھ دے گا. اب یہ کسی حد تک تو یہ نظریہ جو قابل عمل ہو سکتا تھا، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جب انسان کی سوچ میں تنوع ہو، اس میں مختلف خیالات ہوں، تو وہاں پر ایسے نظریے کی تکمیل میں رکاوٹ بن سکتی تھی. اب یہی اگر آپ دیکھیں تو 60 کی دہائی میں بھی یہی کچھ جو پاکستان میں ہوا کہ پاکستان میں بھی 22 خاندان کی جاراداری تھی. تمام جو بڑے بڑے
جو انڈسٹریل یونٹس تھے یا جو بڑے کاروبار تھے وہ 22 خاندان کے پاس تھے. اور اس کے پھر اس میں جو امیر غریب کی جو خلیج تھی وہ بھی پڑ چکی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب 70 میں جب بھٹو کی حکومت آئی تو پھر انہوں نے سارے جو بڑے بڑے کاروبار تھے وہ نیشنلائز کر لیے تھے, یعنی کہ سرمایہ دار سے سرمایہ لے کر وہ حکومت لے لیا. لیکن اس میں ایک جوہری فرق یہ تھا کہ کمیونزم کے یعنی گریٹ لیپ فارورڈ جو ماؤ نے اختیار کیا اور جو بھٹو نے جو بڑی بڑی صنعتیں تھیں کاروبار کو قومیار کر, ان دو چیزوں میں ایک بنیادی جوہری فرق یہ تھا کہ بھٹو نے جب اداروں کو نیشنلائز کیا تو یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ اداروں میں لگا کر انہیں کہا کہ وہ ہر وقت کام کریں اور ان کے راشن ہر چیز کی جو ذمہ داری ہوگی وہ سرکار کی ہوگی. ایسا کچھ نہیں تھا, بلکہ صرف ادارے نیشنلائز ہوئے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اس میں روزگار دینے یا نہ دینے کی جو ایک کاروباری منظم طریقہ کار اس میں اختیار کیے گئے. تو اس پہ جو بنیادی بات وہ یہ تھی کہ ماؤ نے جب وہ نظریہ نافذ کیا تو اس کے تحت پھر لوگوں کو مرد و زن کو انہیں پھر مختلف علاقوں میں ڈیمز کی تعمیر میں یا پھر جو انڈسٹریل یونٹس تھے یا صنعتی یونٹس دور دراز علاقوں میں وہاں پر بھیجا گیا, خواتین کو وہاں بھیجا گیا, مردوں کو بھیجا گیا. تو ایک جو فیملی کا یونٹ تھا یعنی ایک خاندانی جو عقائد تھی اس معاشرے کی وہ تقریباً ٹوٹ کر ختم ہو گئی تھی. ہر انسان کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ کہاں پر کام کرے, کیسے کام کرے, کتنے گھنٹے کام کرے, کام نہ کرنا چاہے تو وہ کیا کرے. سرکار نے وہ سارا اختیار اپنے پاس رکھ لیا. ہم نے پہلی قسط میں گزشتہ جو قسط تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ زراعت کا شعبہ جو تھا کہ کھیتی باڑی میں ماؤ نے یا ماؤ کی جو پارٹی نے وہاں پر کیا اقدامات اٹھائے اور اس کے کچھ جو اثرات مثبت تھے وہ تو اس ایک فصل کے ساتھ آئے, لیکن اس کے جو منفی اثرات تھے وہ کیا تھے وہ آنے والے وقت میں یعنی کہ کل جو ایپیسوڈ انشاءاللہ پیش ہوگا وہ پھر اس میں بتایا جائے گا کہ کیسے پھر قید سالی جو ہے اس اقدام کے نتیجے میں بڑھی اور بھوک اور پھر جو غربت اس سے بڑھی وہ اس کے کیا اثرات افراد کے اموات کی صورت میں نکلا. اب ماؤ کا جو دوسرا قدم تھا وہ یہ تھا کہ ماؤ اس وقت سوویت یونین کے ساتھ ایک اپنے ملک کا موازنہ کر رہا تھا. سوویت یونین کیونکہ کمیونسٹ جو بلاک تھا اس کا وہ سربراہ تھا اور اس میں اسٹالن نے 20-30 سال کے عرصے میں زراعت کی قیمت پر انڈسٹریل ریولوشن یعنی کہ صنعتی جو ترقی تھی وہ زراعت کی قیمت پر حاصل کی تھی. کہ چونکہ سوویت یونین یعنی روس ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس میں زراعت ہی بنیادی طور پر کی جاتی تھی, تو زراعت میں جو فصلوں کی پیداوار ہوتی تھی وہ پھر ایکسپورٹ کر کے جو مشینری تھی ٹیکنالوجی تھی اسے امپورٹ کیا جاتا تھا اور پھر سوویت یونین جو تھا وہ 50 اور 60 کی دہائی میں اس میں جو اچھا خاصا اس میں جو انڈسٹری وہ ڈیولپ ہو چکی تھی. ماؤ نے کیا کیا, اس کے برخلاف سوویت یونین کے اسٹالن ماڈل کے برخلاف ماؤ نے بیک وقت زراعت اور صنعت میں دونوں میں انقلاب لانے کی بات کی کہ ہم یہ کریں گے کہ بیک وقت زراعت میں بھی جو اپنے پیداوار ہیں اسے بڑھائیں گے اور صنعتی جو ایک ٹارگٹ ہے ترقی کا وہ بھی حاصل کریں گے. اب یہ دونوں کیونکہ غیر حقیقی باتیں تھیں, اس وقت نہ سرمایہ کی بھی کمی تھی, وسائل کی کمی تھی اور ٹیکنیکل لوگوں کی کمی تھی کہ یہ ٹارگٹس حاصل کیے جا سکتے. اب ماؤ نے کیا کیا کہ ماؤ نے اپنی اسٹیل کے پیداوار یعنی کہ انڈسٹری کو کھڑا کرنے کے لیے فولاد کی جو پیداوار ہے اب اس پر توجہ دی. اس مقصد کے لیے پھر یہ ہوا کہ دوبارہ جو پارٹی کارکنان کو منظم کیا گیا, فوجی انداز میں انہیں دستے بنا کر شہروں دیہاتوں میں بھیجا گیا, کیونکہ ملک کی جو بڑی آبادی تھی وہ دیہاتوں میں رہائش پذیر تھی, زراعت ایک بڑا اس میں شعبہ تھا. دیہاتوں میں وہ لوگ گئے اور انہوں نے جو اقدامات اختیار کیے وہ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اب جو اسٹیل کی پیداوار یعنی فولاد کی جو پیداوار کا ایک ٹارگٹ رکھا گیا وہ آپ دیکھیے کہ 1957 میں جب یہ گریٹ لیپ فارورڈ کا اقدام اٹھانے سے پہلے جو فولاد کی پیداوار چین میں ہو رہی تھی وہ تھی 5.35 ملین ٹن. اب جب اس اقدام کا اعلان کیا گیا تو ماؤ کی جو قریبی قیادت تھی انہوں نے کہا جی کہ چونکہ ملک میں بہت زیادہ اس میں پوٹینشیل ہے, ہم بہت زیادہ جو ہے اس میں فولاد کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں. تو 1958 میں پہلا جو ٹارگٹ رکھا گیا فروری میں وہ تھا 6.2 ملین ٹن, مئی میں رکھا گیا 8.5 ملین ٹن اور جون میں یعنی 1958 کے جون میں اب چونکہ یہ جو اعداد و شمار آ رہے تھے وہ غیر حقیقی تھے,
وہ نیچے کی جو پارٹی کی قیادت تھی وہ کارکنان تھے یا جو صوبائی سطح پر جو قیادت تھی وہ اپنی طرف سے غیر حقیقی جو اعداد و شمار تھے وہ اعلیٰ سطحی جو قیادت تھی اسے دستیاب کروا رہے تھے. تو جون میں یہ ٹارگٹ بن گیا 10.7 ملین ٹن اور پھر ستمبر تک یہ 12 ملین ٹن تک یہ ٹارگٹ پہنچ گیا, جو کہ غیر حقیقی اور اس کا جو ہے اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ یا کوئی سالڈ جو اس کی گراؤنڈ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی. 1960 تک یعنی اب یہ پلاننگ جو جاری تھی وہ یہ تھی کہ 1958 میں یہ سوچ لیا گیا کہ 1960 میں چین جو ہے وہ سوویت یونین کے برابر صنعتی ترقی حاصل کرے گا اور 1962 میں یہ امریکہ سے بھی بڑھ جائے گا. امریکہ اس وقت بہت بڑی انڈسٹریل پاور بن چکی تھی, کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1945 میں جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تو یورپ اور امریکہ جو تھی وہ اس میں معاشی ترقی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. اس وقت سرمایہ کی بہتات تھی اور یہ ممالک چونکہ سرمایہ یہ سامراجی طاقتیں رہ چکی تھی, ان کے پاس وسائل جو غریب ممالک سے لوٹ مار کر کے یہ جمع کر چکے تھے, اس لیے ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بھی اس وقت جو 1960 کی دہائی میں خاصا وہ 5 سالہ منصوبوں کی وجہ سے خاصا ترقی کر رہا تھا. تو ایک ایسا دور تھا جب نئی نئی مملکتیں آزاد بھی ہو رہی تھیں سامراجی طاقتوں سے, اور جو سامراجی طاقتیں تھیں یا یورپین اور امریکہ وہ اس وقت جنگ سے تباہ حال معیشتیں تھیں, وہ بھی تیزی سے ترقی کر رہی تھیں. اب چین کا یہ خیال تھا کہ 1975 تک اس کی جو پیداوار ہوگی وہ 150 ملین ٹن ہوگی. تو 1957 میں کہاں 5 ملین اور 1975 میں 150 ملین ٹن. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ایک حقائق اور زمینی جو صورتحال اس کے برعکس ایسے اعداد و شمار ایسے خواب جو ہیں وہ بنے جا رہے تھے جن کا حقیقت سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا. اب جب سٹیل کی پیداوار یعنی فولاد کی پیداوار کا ٹارگٹ تعین ہو گیا, اب اس کے لیے انہوں نے اپنی جو کمیونسٹ پارٹی اپنے لاکھوں کارکنان کو موبلائز کیا کہ وہ دیہاتوں میں جائیں اور اس کی مہم شروع کریں. اس میں کیا کیا گیا کہ اس میں یونان ایک صوبہ ہے, یونان YUNNAN, یونان ایک صوبہ ہے, یہ اس کے مشرق جنوب مشرق میں واقع ہے, یہ چین کے. اب وہاں کی جو یہ ایک صوبے کا میں آپ کو احوال بتاتا ہوں. اس صوبے میں جو کمیونسٹ قیادت تھی وہ صرف وہاں کے جو اعداد و شمار مہیا کیے گئے کہ اس صوبے کا جو سربراہ تھا پارٹی کا وہ تھا بو یبو نے قیادت کو بتایا کہ صرف اس یونان صوبے سے جو پیداوار ہوگی وہ 12 ملین ٹن ہوگی. یعنی کہاں کہ 6 سے 7 8 10 ملین ٹن پورے سال کے لیے, اور کہاں اس صوبے کے صرف ایک عہدیدار کا یہ کہنا کہ 12 ملین ٹن ہوگی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پارٹی کے کارکنان تھے یا جو نگران تھے, عہدیداران تھے, وہ کس قسم کے اعداد و شمار مہیا کر رہے تھے اور یہ کن وسائل کی بنیاد پر یہ کیے جا رہے تھے. اب وہ یبو نے یہ اپنی پارٹی کی قیادت کو بتایا کہ اس مقصد کے لیے 3 سے 4 ملین یعنی 30 سے 40 لاکھ کارکنان کو دیہاتوں میں بھیج دیا گیا ہے جو وہاں پر شہریوں کو منظم کریں گے اور شہریوں کو موٹیویٹ کریں گے. اب شہریوں کو اس میں موٹیویٹ کرنے کے لیے جب کام کہا گیا, یہ لوگ شہر دیہاتوں میں گئے. دیہاتوں میں اب لوگوں سے انہوں نے سٹیل یعنی کہ اب یاد رکھیے کہ سٹیل بنتا کیسے ہے. سٹیل جو ہے وہ لوہا اور کاربن, یہ دو جو ایک میٹل اور ایک جو اس میں کیمیائی مرکب, یہ کیمیا کا ایک جنس ہے, ان دونوں کو ملانے سے جو مرکب بنتا ہے وہ فولاد سٹیل کہلاتا ہے. اب یہ فولاد کیسے بنتا ہے؟ جب آپ بھٹیاں لگاتے ہیں فرنس مخصوص ایک اس میں ڈرم ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ ٹیمپریچر پہ آپ اسے پگھلاتے ہیں تو وہ پھر سٹیل بنتا ہے. اب اس مقصد کے لیے جب یہ دیہات گئے, دیہاتوں میں انہوں نے جا کر وہ جو گھروں میں کھیتی باڑی کا ناکارہ سامان تھا یا اسکریپ میں پڑا ہوا یا خالی جو برتن تھے لوہے کے بنے ہوئے جو بیکار تھے وہ ان لوگوں سے اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور ہر دوسرے تیسرے دیہات میں ایک بھٹی لگانا شروع کر دی. ان بھٹیوں میں یہ پھر لوہا پگھلاتے, وہاں اسٹیل یعنی کہ اسٹیل کی پیداوار ایسے پھر ہونا شروع ہو گئی. اب ان میں جو لوہا جو پیداوار اس کی ہوتی گئی تو ہوا یوں کہ یہ سارے جو ہو گیا یہ پورے سال میں یہ جب سارا پروسیس گٹھا مکمل ہوا تو سال کے بعد جب یہ سارے اعداد و شمار سامنے آئے تو اب اس میں جو حیرت جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو خامیاں تھیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی. منسٹری آف میٹلرجی جو ان کی منسٹری تھی جو ان دیہاتوں کی جو کوالٹی چیک کرتی ہے, اس کے مطابق یہ تھا کہ مختلف صوبوں سے جو لوہا گٹھا کیا گیا ہے
اس کا 1/3 حصہ بھی جو ہے وہ اسٹیل بنانے کے قابل نہیں. یعنی اس قدر لو کوالٹی میں پیدا کیا گیا ہے، اس لیے کہ لوگوں کی نہ تو اس میں زیادہ سمجھ تھی، نہ لوگوں کو اس معلوم تھا کہ کیسے اسے پروڈیوس کرنا ہے سب کچھ. اب یہ جو پھر اب اس لوہے کو جو کارا لوہا بنایا گیا تھا جس کی پروکیورمنٹ ہوئی تھی صوبوں سے مرکز کی جانب، اب اسے جب اسٹیل بنانے کی باری آئی تو مرکز میں پھر اس پر دگنا، ماڈرن اسٹیل سے دگنا اس پر لاگت آئی اور اسے اسٹیل میں بدلا گیا. تو آخر میں جب بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ان کا ایک اور ادارہ تھا جنہوں نے اعداد و شمار اکٹھے کرنے تھے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس پہ 5 بلین یوان کا جو ہے نقصان ہو چکا ہے ملک کو. یعنی بجائے اس پوری مہم کے فائد ہونے کے، اس قدر بڑی جو منظم مہم چلائی گئی، اس کے جو ہے وہ نقصانات مالی طور پر یہ اتنے 5 بلین یوان، اور یہ تمام نقصانات اس کے علاوہ تھے جو جس سے کہ جو امارات کو پہنچے. یعنی مکان عمارات میں جو آپ کے عمارتوں میں جو آپ کی ہوتی ہیں، اس میں جو لوہے کے گارڈز تھے یا بالے تھے، یا اس میں جو بہت سارا جو آپ کا سامان ہوتا ہے وہ تعمیراتی، وہ سارا استعمال ہوا. کیونکہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ایندھن کے طور پر اس میں استعمال کیا گیا اس لوہے کو بنانے کے لیے، دیہاتوں میں لوگوں نے اپنا جو گھریلو ایندھن تھا، لکڑیاں تھی یا کوئلہ تھا، یہ سب کچھ وہ سب کچھ جھونک دیا. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں میں جنگلوں میں گئے، جنگلوں میں درختوں کی بے تحاشا کٹائی کی گئی، اور تاکہ وہ لوہے کی پیداوار کر سکیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ اوپر سے اعلیٰ قیادت سے نیچے جو پارٹی تھی اس پر پریشر تھا کہ یہ آپ نے ٹارگٹ ہر حال میں پورا کرنا ہے. اب وہ جو قیادت تھی نیچے لیول کی، وہ پھر دیہاتوں میں جاتی تھی، وہ ہر حال میں چاہے اس کے لیے پھر انسانی جان کی قربانی جائے، انسانوں کو وہاں پر جو ہے ان پر ظلم و ستم اٹھانے پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن یہ ٹارگٹ ہر حال میں اچیو کرنا تھا. اور اس مقصد کے لیے پھر نہ انہیں کوئی ان کی پروڈکٹیوٹی تھی، نہ ان کے پاس کوئی مہارت تھی، نہ ان کے پاس ضروری جو پیداواری ساز و سامان تھا. سب کچھ نہ ہونے کے باوجود جب وہ لوہے کی پیداوار ہوئی تو وہ انتہائی ناقص تھا. تو یہ اس کے سامنے نقصانات آئے. تو اتنی اس قدر جو محنت مشقت اس میں ڈالی گئی، کئی جو اس میں مالی نقصانات اٹھائے گئے، اور جو اس میں جو اس کا مقصد تھا لوہے اسٹیل کے پیداوار، وہ بھی اس میں اس کے حصول میں بھی ناکامی رہی. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ماؤ کے دونوں اقدامات، چاہے وزارات کے شعبے میں ہوں یا پھر اس میں جو اسٹیل کے پیداوار میں ہوں، دونوں ناکامی سے دوچار رہے. ابھی یہ 1 سال کا، یعنی کہ 58 سے 59 تک، یا 58 سے 1 سال کے دوران جو نقصانات تھے، یہ اس کی تفصیلات ہم دیکھیں. اب اس مہم کے نتیجے میں، یعنی کہ اس لوہے کی پیداوار کو حاصل کرنے، اسٹیل کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے، اور زراعت کی پیداوار جو تھی، غذائی اجناس کی پیداوار میں، جو اس کے انسانی جو قحط سالی کی صورت میں، غربت کی صورت میں، خوراک کی کمی کی صورت میں جو نقصانات ہوئے، اور پھر لوگوں کی جتنی اموات ہوئی، ان کا جائزہ کل کے بلاگ میں لیا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ.